الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات اللہ کے نبی جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار نبی ہیں. ساری کائنات میں جو بھی انسان آج تک پیدا ہوا یا ہوگا، ان تمام انسانوں سے یہ اعلیٰ اور افضل اور اشرف انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوپر جو دین نازل کیا، اس دین میں صرف یہ نہیں کہ انسانوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کے عقیدے کیا ہونے چاہیے، کن کن چیزوں پہ کیا کیا ایمان ہونا چاہیے. یہ صرف یہ نہیں کہ عقائد بتائے ہیں، بلکہ عقائد کے ساتھ ارکان دین کے، عبادات کے طور طریقے یہ بتائے. اس کے بعد پھر اخلاقیات، پھر نیک اعمال، اور اسی طریقے سے آپس میں لین دین کے معاملات جو ہیں، ہر قسم کی معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. ایسی معلومات اللہ پاک نے عطا کی کہ جو انسان کے لائق ہیں. جو چیزیں جہنم میں لے کے جاتی ہیں ان سے روک دیا، اور جو چیز جنت کے اندر لے کے جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیا. پھر ان تمام چیزوں کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں کچھ چیزوں سے خبردار فرمایا
کہ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتائیں کہ کن کن چیزوں سے خاص کر کے بچنا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس امت کے لیے کون کون سی چیز وہ اس کو تباہ برباد اس امت کو کر دے گی، اور پھر ان چیزوں میں جو تباہ اور برباد کرتی ہیں ایک چیز اس کا تذکرہ آج کرنا ہے۔ وہ یہ چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بتائیں جن سے یہ امت برباد اور تباہ ہو جائے گی، اور یہ امت جو ہے یہ جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ یہ امت اپنے سے جو پہلی امتیں ہیں، یہود، نصارہ، عیسائی لوگ، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو آتش پرست ہیں، اللہ کا انکار کر کے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ امت قیامت کے قریب جب ان کے طریقوں پہ چلے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر کے یہ امت جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ وہ چند امور ان میں سے میں نے بھی دو چار کا آج تذکرہ کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میری امت ہے قیامت کے قریب اس کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی، ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ یہ امت پچھلی امتوں کے طریقوں کے اوپر چلنا شروع کر دے گی۔ جو وہ کرتے رہے سو ہی یہ امت کرے گی۔ جس طریقے سے دین میں بگاڑ وہ پیدا کرتے رہے، اسی طریقے سے دین کے اندر بگاڑ یہ امت محمد الرسول اللہ کی بھی پیدا کر دے گی۔ جس طریقے سے وہ اللہ کی نگاہ میں گر کے مغضوب علیہم غضب کا شکار ہوئے، وَلَضَّالِّينَ، اور جس طریقے سے وہ گمراہ ہوئے یہ امت بھی گمراہ ہو جائے گی جب ان کے طریقوں کے اوپر چلنا شروع کر دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے اس کے آخری دور میں آپ نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک اس امت میں کچھ تبدیلیاں، اور وہ تبدیلی جو ہوگی ایک یہ ہوگی کہ یہ عیسائیوں، یہودیوں اور آتش پرستوں کے یہ پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے طریقوں پہ اتنا چلے گی شبرم بشبرن، فرمایا ایک بالشت گٹھ اگر وہ کسی طرف گئے ہیں اس امت کے لوگ بھی کہیں گے ہم نے بھی ادھر جانا ہے، بے شک جہنم کے اندر چلے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا ذراعن بذراعن، وہ پرانی امتیں اگر ذراع اس کو کہتے ہیں کونی سے لے کے مٹھی بند کا، یہ تقریباً 1.5 فٹ، فرمایا وہ اگر 1.5 فٹ بھی گمراہی کے کسی رستے کی طرف چلے ہیں میری امت کے کچھ لوگ بھی اس طرف لازمی چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلی امتوں کے ساتھ اس قدر ان کی مماثلت ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جس طرح انسان جوتی ہوتی ہے اس کے دو جو ہوتے ہیں دونوں یہ جوڑا آپس میں ملائیں تو کس طرح یہ برابر ہوتا ہے، کوئی ایک نہیں ہوتا ہے، ایک چھوٹا ایک بہت بڑا، یہ برابر ہوتے ہیں۔ فرمایا میری امت کے بھی لوگ اس جوتی کے دونوں جو ہیں وہ پاؤں اس طرح یہ پرانی امتوں کے ساتھ بالکل ان کی طریقوں پہ چلنا شروع کر دے گی۔ پھر آپ نے ایک بات فرمایا یہاں تک کہ اگر پرانی امتیں جو ہیں یہ کسی جگہ ایک زب گو جو ہوتی ہے، یہ جو جانور ہوتا ہے، یہ زب جو جانور ہے اگر اس کی وہ سوراخ کے اندر پرانی امت اگر یہودی کوئی عیسائی یا آتش پرست اگر داخل ہوا ہے میری امت کے لوگ بھی کہیں گے ہم نے بھی ضرور داخل ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اس قدر اخلاقی گراوٹ ہو جائے گی کہ یہ حدیث سناتے ہوئے
مجھے شرم آتی ہے اللہ کی قسم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان احدہم جامع امہ لفعلتم، عیسائیوں اور یہودیوں نے اگر یہ کام کیا ہوگا نا کہ کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، میری امت کے کئی لوگ بھی باقاعدہ اپنی ماں سے زنا کریں، اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے، تباہ برباد ہو۔ یہ اتنا ان کے پیچھے چلیں گے، اتنا ان کے پیچھے چلیں گے، یہ محمد الرسول اللہ کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ اللہ نے کیا کہا، اس کے نبی نے کیا کہا، نہیں، یہ پرانی امتوں کے پیچھے چلیں گے۔ مثال کے طور پہ چند ایک چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دیکھ لیں اللہ کی قسم یہ حدیثیں جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو سب کچھ بتایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بازی کے بارے میں کہا، فرمایا پرانی امتیں عیسائی اور یہودی جو تھے، ایک حدیث میں آتا ہے 71، ایک حدیث میں آتا ہے 72، فرمایا وہ 72 فرقوں میں وہ بٹ گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے، فرمایا لیکن یہ میری امت ان کے پیچھے چلتے چلتے یہ 73 فرقوں میں یہ امت نے چلا جانا ہے۔ ایک سوچنے والی بات ہے، جس قوم کے پاس اللہ کا قرآن ہو، جس قوم کے پاس آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اس کے بعد فرقہ کیوں بنتا ہے؟ اللہ کی قسم بہت خوف آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات آگے کہی، فرمایا ان 73 میں سے ایک جو ہوگا، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم کی آگ بن جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون ہوگا جو بچے گا، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی، وہ کام کریں گے، وہ سوچیں گے کسی کام کرنے سے پہلے یہ کام میرے نبی نے کیا ہے تب کریں گے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ ابوبکر صدیق، یہ عمر فاروق، یہ عثمان غنی، یہ علی مرتضیٰ، یہ طلحہ، یہ زبیر، یہ سعد، یہ سعید، یہ عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ ابو ہریرہ، انہوں نے یہ اگر کام کیا ہے میں تب کروں گا، میں نے ورنہ نہیں کرنا۔ فرمایا یہ لوگ جو یہ دیکھیں گے صرف وہ بچیں گے جہنم سے، باقی سارے جہنم کے اندر۔ ایک اسلام میں تو فرقے بازی ہے ہی نہیں، اس امت کے اندر میں بہت خوف اور ڈرتا ہوں یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں وہابی ہوں، میں چکڑالوی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں نوشئی ہوں، میں قادری ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین میں یہ چیزیں کیوں آ گئیں؟ ایک مسلمان کو کیا جو اللہ کا نام تھا دیا ہوا مسلمان، کیا اس کو کافی نہیں تھا؟ کیوں مساجد کے باہر لکھا ہوا ہے یہ فلانی مسجد فلانی فلانی فلانی؟ یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے کہا، سچ کہا میرے نبی نے کہ اس امت کے اندر فرقے بننے ہیں اور 73 تک فرقے بن جانے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ اگر کسی جگہ اختلاف ہو جائے تو اس کا حل ہم تمہیں بتاتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے لوگو اگر کسی جگہ اختلاف ہو جائے، سادہ بات ہے، اللہ کی کتاب دیکھ لیا کرو، نبی کی سنت دیکھ لیا کرو، اگر ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، باقی کی چھوڑ دو۔ اے امتو، اے امتیو، الگ الگ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ فرقہ بازی ہونے کا کیا مقصد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ جب دنیا سے گئے ہیں آخری دنوں میں نبی علیہ السلام یہ فرما کے گئے تھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا لوگو میرے بعد یاد رکھنا، اگر کوئی اختلاف ہو، اگر بچنا ہے اختلاف سے اور اگر جنت میں جانا ہے
ہے ان جہنمی فرقوں سے بچنا ہے، ایک طریقہ ہے کتاب اللہ، اور قرآن میں دیکھ لینا یہ مسئلہ ہے وَسُنَّتَ رَسُولِهِ، اور یہ دیکھ لینا اس کے نبی کی یہ سنت اور طریقہ ہے تو لے لینا، ورنہ چھوڑ دینا اس کو۔ تم فرقہ بازی سے بچ جاؤ گے، اختلاف اور جہنم سے بچ جاؤ گے۔ کیا امت کے اندر فرقے پیدا نہیں ہوئے؟ ہو گئے۔ سچا ہے اللہ کا نبی کے فرقے پیدا ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور چیز قرآن مجید نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھر ان عیسائیوں یہودیوں کی دوسری یہ بات کہ وہ لوگ جو تھے اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے قرآن مجید تو بدل نہیں سکتے، اللہ کے فضل سے اس وقت دنیا میں تقریباً 3 کروڑ کے قریب حافظ قرآن اللہ کے کرم سے موجود ہے۔ مبارک ہیں وہ مائیں، مبارک ہیں وہ باپ جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں۔ قرآن تو نہیں بدل سکتے۔ اب یہ کیا ہے، عیسائیوں نے کتابوں میں تبدیلی اتنا کی، آج دنیا میں دیکھ لیں اس وقت بھی یہ انجیل لوحا ہے، یہ لوکا ہے، یہ مرقس ہے، یہ متی ہے، یہ برنباس ہے۔ اس وقت میرے اپنے گھر میں، یہ میں حافظ اسلم، میرے اپنے گھر میں 5 قسم کی مختلف انجیلیں پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی ہے یہ ہے۔ اور دنیا میں اس وقت 69 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے کلام 69 قسم کی انجیلیں ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، بسم اللہ سے لے کے الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی قرآن ہے، اور مبارک ہے جو قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے سنتے اور یاد رکھتے اور عمل کرتے ہیں وہ لوگ۔ اب قرآن مجید میں تو تبدیل نہیں کر سکے، اللہ کا نبی کہتا ہے تبدیلی کریں گے۔ وہ کیا ہوگا کہ مسائل کے اندر تبدیلی کریں گے۔ مثال کے طور پہ پہلے سپارے سے لے کے آخری سپارے تک سارے قرآن کو پڑھ جاؤ، ہر جگہ یہ آتا ہے اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے عبد ہیں، آپ بندے ہیں، انسانوں میں ایک انسان ہیں، آپ بندے بشر ہیں، ان سب کو بتاؤ کہ میں انسان ہوں بھائی، ہاں لیکن ہوں میں اللہ کا رسول۔ لیکن اس کے باوجود امت کے اندر اس مسئلے کو تبدیل نہیں کیا۔ کیا کہا نہیں گیا اللہ کے رسول جو ہیں یہ بندے بشر ہے نہیں، یہ اللہ کے میں سے نکلے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسائل کی تبدیلی کر دی، اور کئی لوگوں نے تو عجیب قسم کی بات، عجیب قسم کی اپنے پاس سے چیزیں بنا لی، اور یہ بنا لیا۔ ایک بندہ مجھے بتانے لگا جی یہ لو حدیث آ گئی، میں کہ دکھاؤ۔ حدیث یہ بنائی ہوئی تھی یا جابر ان اللہ، اے جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نوری ہی، اے جابر اللہ نے تیرے نبی کو اپنے نور کے اندر سے بنایا ہے۔ ایک نور میں سے نور، آپ اس نور میں سے نور جو ہے اس میں سے اگر کاٹ کے اس میں سے الگ کر کے اس میں، تو وہ بھی خدا ہے، وہ بڑا خدا ہے، وہ چھوٹا خدا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زبان سے جو آتا ہے کہی جاتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے، حالانکہ محمد رسول اللہ نے ساری زندگی یہ بات، اور لوگوں، اور ایک دن آپ نے یہ بات کہی، لوگوں میرے بارے میں یاد رکھنا عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح نہ کرنا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اور جب بھی میرا تذکرہ ہو تو کہا کرو محمد رسول اللہ جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مجھے یہ کہا کرو۔ اور پھر عیسائیوں نے جس طریقے سے آہستہ آہستہ سے اپنے نبیوں کو اٹھاتے اٹھاتے اللہ کے بیٹے بنا دیا، اور ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں نے اس قسم کا کہ اللہ کے تقریباً منہ سے نہیں کہتے بیٹے، کہ اللہ ہی دیا ہے اور اللہ کے بیٹے ہی کہہ دیا ہے تقریباً۔ مثال کے طور پہ میں ایک دن ایک آدمی ایک جگہ نعت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کیا، اور نعت پڑھ رہا تھا، اس کے اندر وہ کہہ رہا تھا دیکھو احد اللہ ہے اور احمد میم کا فرق ہے بس اللہ اور سکول میں۔ اور پھر اس نے اس قسم کی وہ جو نعت کہہ رہا تھا اے احد وچوں احمد بنیا، پھر اس نے ایک اور بات کہنے لگا لکھ میم دے پردے پاپا آ، یعنی احد اور احمد میں میم ہے نا، اے لکھ میم دے پردے پاپا آ، تینو جانن والے جان گئے کہ تو وہی ہے، احد ہی احمد ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا نعوذ باللہ کر رہا ہے۔ تینو جانن والے جان گئے، لکھ میم دے پردے پاپا،
جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا اسی طریقے سے ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر کئی آدمیوں نے تو صاف کہہ دیا، بڑا مشہور شعر ہے، وہی جو عرش پہ مستفی تھا اللہ خدا ہو کر مدینے میں اتر آیا وہی محمد مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کہ ان کو خدا اور خدا کے بیٹے مسلمانوں نے بنانا شروع کر دیا، سچا ہے اللہ کا نبی، بالکل صحیح بات کہی ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو، یہ تورات کو، زبور کو، انجیل کو، آج بھی اگر آپ کے گھر میں کسی کے گھر میں وہ بائبل ہو نکال کے دیکھیں، زبور والا، زبور میں یہ ہے، ہر ایک زبور کے چھوٹے چھوٹے ابواب ہیں، چیپٹر ہیں اس کے، جس طرح رکوع ہوتے ہیں قرآن مجید کے، ان رکوعوں کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ رکوع پڑھنا ہے سرنگی بجا کے، یہ رکوع پڑھنا ہے ہارمونیم کے اوپر، یہ رکوع پڑھنا ہے ڈھولکی کے اوپر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے یہ ڈھولکیوں کے اوپر، سرنگیوں کے اوپر۔ ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ، فرمایا وہی تالیاں بجانا اور وہ تالیاں بجا بجا کے۔ اور آج مسلمانوں میں یہ بات ہوئی نہیں ہے، اللہ کا نام، اس کے نبی کا نام، یہ قوالی کا نام لے لے کے ڈھولکی کے اوپر، ہارمونیم کے اوپر، سرنگی کے اوپر اور تالیاں بجا بجا کے اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لے رہے لوگ۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے رسول اللہ نے کہا تھا تم لگو گے، اور لگنا شروع کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی تو حضرت اسامہ جو تھے ان کو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے نبی پاک کے پیارے ہیں، ان کو جا کے کہو کہ یہ ذرا سفارش کر دیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹو۔ آپ نے فرمایا اسامہ تم سے پہلے کہ لوگ جو ہلاک تباہ اور برباد ہوئے عیسائی اور یہودی، ان کی یہ عادت تھی، ان کا امیر آدمی کوئی جرم کرتا اس کو سزا نہیں دیتے تھے، سزا بدل دیتے تھے، چلو اس کو ہلکی سزا، اور اگر غریب آدمی کرتا تو پوری پوری سزا دیتے تھے۔ آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا، سفارش نہیں چلتی، آج کل کے دور میں سفارش نہیں چلتی، عدالتوں میں سفارش، باہر سفارش، اندر سفارش، فلاں، اور سفارش کے نام پہ لوگ بھرتی، سفارش سفارش سفارش۔ سچ کا میرے نبی نے کہ پہلے لوگ سفارش کے اوپر چلتے تھے، آج کل کے بھی لوگ سفارشوں کے اوپر چلتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمایا، پہلے لوگ جو تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے کو جب سلام کرتے ہو، سلام کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بات کہی، فرمایا ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے یہ ہاتھوں کی انگلیوں کے ایسے ایسے سلام نہ کیا کرو، اور کئی ہاتھ کے ساتھ، ہاتھ کا اشارہ، ہاتھ کی انگلیاں یا سر کو ایسے کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا سلام ہے، انگلیوں سے، ہاتھ کے اشارے سے ایسے۔ عام بچوں کو کیا ٹاٹا، بائے بائے، ہائے ہائے، فلاں فلاں، یہ وہ، گڈ مارننگ، گڈ نون، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ سچ کیا میرے نبی محمد رسول اللہ نے کہ تم عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے لگو گے، اور تمہیں کہا نہیں جاتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہائے ہائے، بائے بائے، گڈ بائے، فلانے بائے، گڈ نون، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ، گڈ، اے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے۔ اس سے بڑا لفظ ہے کوئی؟ اور جس لفظ کو اللہ نے پسند کیا، اس کے نبی نے پسند کیا ہے، تمہیں تو وہ لفظ ہی نہیں پسند۔ ہائے ہائے، ٹائے ٹائے، بائے بائے، فلاں فلاں، باقاعدہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے لگے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو خالف المجوس والنصارى، فرمایا عیسائیوں اور یہودیوں کی مخالفت کرتے رہنا، میں تمہیں اللہ کا نبی، اللہ کے رسول کیا بات کیا؟ فرمایا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ داڑیاں منڈواتے ہیں، میری امت کے چہروں کے اوپر داڑھی ہونی چاہیے۔ کیا داڑھی لوگ کٹواتے؟ کیا لوگ داڑھی منڈواتے نہیں؟ اور سچ کہا میرے نبی محمد رسول اللہ نے، لوگ ان کے پیچھے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ ایک دن مدینہ میں خطبہ دینے لگے، تو خطبے میں انہوں نے پاس سے ایک وگ تھی، انہوں نے کسی آدمی کی وگ پکڑی تھی، انہوں نے جمعے کے اندر دیکھا، انہوں نے کہا لوگو یہ وگ جو ہے یہ پرانی امتوں میں جب یہ وگیں نکلی گئیں، اللہ نے اس ایک جرم کے اندر عذب بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جس قوم کے اندر یہ وگیں شروع ہو جائے ساری کی ساری، ہماری دلہنیں نہیں لاتی وگ کے اندر وگ، بال کے اندر بال جوڑ کے، اس نہ سر کے اوپر ایک اور سڑ، یہ سارے کا
سچ کہا میرے نبی نے، یہ امت ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی ہے۔ پھر عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک رسم اور یہ ہے، شادیوں کے موقع کے اوپر میں رات کو، میں نے الحمدللہ کئی دفعہ بائبل پڑھی ہوئی ہے اور اللہ کے فضل سے بائبل رات کو نکال کے دیکھتا، ان کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کی یہ رسم ہے کہ نکاح جو ہے، یہ شادیاں جو ہیں، یہ کوشش کر کے شام کے وقت، رات کے وقت کی جائیں، اور رات کے وقت شادی سے ایک دن پہلے، اللہ کی قسم جس نے یہ قرآن اتارا ہے، یہ بائبل کی بات یہودیوں کی کر رہا ہوں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں، رات کے وقت شادی کے ایک دن پہلے نوجوان کنواری بچیوں کو لے کے ان کے ہاتھ میں چراغ اور دیے لے کے گانا گاتے، اور جنہیں مہدی کہتے ہیں، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی یہ رسم ہے۔ کائنات کے رب کی قسم آج بھی بائبل میں لکھا ہو، نوجوان لڑکیاں کنواری جو ہیں ایک دن پہلے وہ لے کے چراغ اور دیے اور لے کے اور گانے گاتی جو ہیں یہ لڑکے والوں کے گھر جائیں، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمان نہیں کر رہے۔ سچ کہا میرے نبی محمد الرسول اللہ نے، اس لیے قوم ان کے پیچھے لگے گی۔ پھر ان میں ایک اور بات یہ ہے، ایک خاص بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جس وقت وفات پائی ہے چند دن پہلے نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ فرمایا لوگو، یہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے وفات سے 3 4 یا 5 دن پہلے آپ نے خطبہ دیا، فرمایا میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، میرے ساتھ وہ نہ کرنا جو یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، اللہ ان کے اوپر لعنت کرے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لی، اور آج دیکھیں سارا گجرانوالہ میں بڑی بڑی قبریں مسجدوں کے اندر ہی تو بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ اور سچ کہا ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ نے، جہاں بھی کوئی کسی کی قبر ہوتی ہے بزرگ کی، وہ نیک آدمی ہے، جو بھی ہے اس نے اللہ کے جو کرے گا اللہ کے سالہ سے اس کا وہ اجر لے لے گا، اس کے اوپر ساتھ ہی قبر اس کے اوپر بنا دی ہے، ایک سجدہ، اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان 2 خداؤں کو پکارتے ہیں، نماز پڑھی اللہ کو سجدہ کر لیا، بعد میں قبر کو سجدہ، وہ بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے۔ فرمایا اللہ لعنت کرے عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر، انہوں نے یہ کام، اور میری امت انی انہاکم عن ذالک، یہ کام نہ کرنا تو میں تمہیں محمد رسول اللہ سے روکتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی جو خاص کر کے آج کہنے والی ہے، فرمایا پرانی جو امتیں تھیں ان کا وتیرہ کیا تھا، ایک اپنی مرضی سے جب دل کرتا تھا جتنی چاہیں، اللہ کے دین کی جو عیدیں ہوتی تھیں ان میں جتنا چاہے جب چاہے اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ عیسائیوں کا کام ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں بائبل کو پڑھ رہا تھا عیسائیوں اور یہودیوں کی، کہ اس کے اندر آج بھی ایک عید سبت ہے، ایک عید فسق ہے، ایک عید فطیر ہے، ایک عید پینتیکست ہے، ایک عید چاند ہے، ایک عید نرسنگوں کی ہے، ایک عید خیام ہے، ایک عید تجدید ہے، ایک عید پوریم ہے، ایک عید ایسٹر ہے، اور ساری کی ساری یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی عیدیں ہیں، جس کو چاہتے تھے وہ عید بنا لیتے تھے۔ اور عجیب بات ہے، جو عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، پرانے نبیوں کو دی تھی، آسمان سے جو اتری تھی اس کا نام بھی نہیں ہے، اور اس کا نام بھی بھول گئے ہیں۔ میرے کئی ملنے والے عیسائی ہیں پڑھے لکھے پادری، میں نے انہیں کہا یار یہ ساری عیدیں تو تم نے خود بنائی ہیں، اللہ نے بھی تو کوئی عید نبی کو دی تھی نا اپنے کو، وہ کون سی عید ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی عید جو ہے وہ ختم، اور بندوں کی بنائی ہوئی عیدیں بڑے دھوم تام کے ساتھ اپنے پاس سے جعلی عیدیں بنا کے نا۔ اور پھر ایک عید عیسائیوں کے اندر عید ہے جسے کہتے ہیں عید کرسمس۔ آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ذرا کرسمس کا ذرا ترجمہ دیکھنا۔ کرسمس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ تو چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو کہتے ہیں 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا تھا، جس دن جنا تھا اس دن کا نام انہوں نے اپنے پاس سے عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو۔
یہ 25 دسمبر کو جو عید ہوتی ہے یہ عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور اس دن کو انہوں نے اپنے پاس سے عید بنا لیا، اور اس دن کو کہتے ہیں یہ عیدوں کی عید ہے۔ پرانی عیدیں جو ہیں سار قسم کی وہ ساری کی ساری جو ہیں بھول گئے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اپنے پاس سے جب عیدوں میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید دی تھی، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، دو، ان میں ایک نئی عید کا اضافہ کر کے یہ جی عیدوں کی عید ہے۔ جو بات عیسائیوں نے کہی تھی آج ہمارے مسلمانوں نے بھی وہ بات کہنا شروع کر دیا۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور پھر اتنے عجیب لوگ ہیں کہ حضرت عمر کے پاس کوئی یہودی آئے، کہنے لگے عمر یہ تم 2 عیدیں مناتے ہو بس؟ یہ دھیان سے سن، حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ کو لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں، اور امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے۔ عیسائی یہودی حضرت عمر فاروق کے دور میں ان کے پاس ہے، کہنے لگے عمر یہ 2 عیداں تھوڑیاں نہیں، وہ ایک عید کا اور بھی اضافہ کرو۔ کون سی؟ جس دن قرآن میں جید اترا تھا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دن اللہ نے یہ آیت اتاری نا، اگر ہم پہ اتری تو ہم نے اس دن کو عید بنا لینا تھا۔ فرمایا مجھے پتا ہے یہ آیت کہاں اتری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے ہوئے تھے عرفات کے میدان میں، 9 ذی الحج کو شام کے قریب جمعہ کا دن تھا، اس وقت یہ آیت اتری تھی، ہمیں پتا ہے، اور لیکن ہم دین میں کسی قسم کا اضافہ عمر فاروق بھی کر سکتا، اضافہ نہیں ہم کر سکتے، ہمیں پتا نہیں یہ آیت کب اتری تھی، تم سمجھتے ہو؟ جب چاہ جس کو چاہا عید بنا لیا۔ اور پھر صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اللہ نے اس کے احکام اتارے ہیں، کیا کہ یہ عید الفطر ہے کچھ کھا کے گھر سے نکلنا ہے، اور یہ عید الاضحیٰ ہے آ کے جب نماز پڑھ لو تو پھر کھانا ہے، اور بعد میں نماز جو ہے یہ سب سے پہلے صبح پڑھی جائے گی۔ اور بتاؤ جو عید تم نے بنائی ہوئی ہے اس میں نماز ہے کوئی؟ اللہ کی وہ عید ہوتی ہے جس میں نماز ہو، اگر نماز نہیں وہ دین نہیں، اگر نماز نہیں وہ عید نہیں ہے۔ اپنے پاس سے عید بنا لیتے ہیں، جس کو چاہا عید، جس کو چاہا عید۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں؟ ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، کیوں؟ فرمایا اس فیہ ولدت، فرمایا میں ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا تھا، اور جس دن نبی پیدا ہوا تھا ہر سوموار کو سال کے 52 روزے 52 روزے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اس خوشی میں، اس شکرانے میں کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور نبیوں کو سردار بنایا۔ امت جو ہے نبی روزہ رکھتا ہے اور امت کہتی ہے عید ہے اس دن۔ یہ وہی بات ہے، کون سی؟ جب حضرت موسیٰ، حدیث کی کتاب صحیح مسلم، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام ہر سال شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کا نبی روزہ رکھتا تھا، اور خیبر کے دن، اس دن لوگ خیبر والے جو تھے، یہ خیبر والے یہودی اس دن عید مناتے تھے، اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ روزہ رکھے اور ماننے والے عید۔ یہ وہی بات ہے جو میرے نبی نے کہا کہ تم بھی ویسے ہی کرو گے، کہ محمد رسول اللہ روزہ رکھتے ہیں اور امت جو ہے اس کو عید کہتی ہے، پیدائش کے دن کو۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن کیا صحابہ کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ نبی علیہ السلام سے کئی صحابی بڑے تھے، حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام سے بڑے تھے، آپ کے چچا حضرت حمزہ آپ سے بڑے تھے، آپ کے چچا حضرت عباس، یہ عباس بن عبد المطلب یہ بھی بڑے تھے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا تاریخ کسی نبی کی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک کسی نبی کی تاریخ پیدائش جو ہے اللہ نے بتائی نہیں، کسی حدیث میں نہیں، نہ قرآن میں۔ یہ بات سمجھ لیں، میں نے گجرانوالہ کی جتنی لائبریریاں، تقریباً ساری لائبریریوں کا چکر لگایا اور کتابیں دیکھی کہ
کہ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کون سا دن جو ہے یہ ہے کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے. سارے گجرانوالے کی لائبریریاں, کالجوں کی لائبریریاں, لاہور کی میں نے محنت اور کوشش اللہ کے فضل سے کر کے میں نے کہا دیکھو کتابوں کے اندر تاریخ پیدائش کے اندر اللہ نے تو بتایا نہیں, نبی نے بتایا نہیں, صحابہ نے بتایا نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں, تاریخ کی کتابوں میں کئی میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام ربیع الاول کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے, 12 کو نہیں. اور یہ امام ابن کثیر کی سیرت النبی میں ہے. کئیوں میں لکھا ہے نبی علیہ السلام 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. اور یہ الاستیاب والے حافظ ابن عبد البر, امام واقدی, امام محمد بن موسیٰ خوارزمی اور جمہور, یہ سب کے سب کہتے ہیں محمد رسول اللہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. کئی تاریخی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام 3 ربیع الاول کو. امام ابن جوزی ان کی کتاب الوفا میں ہے کہ محمد رسول اللہ 3 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. طبقات ابن سعد, امام ابن سعد کی کتاب ہے, انہوں نے لکھا ہے محمد رسول اللہ 3 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. اور کئی کتابوں میں لکھا ہے 8 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے, جن میں ایک مولانا عبد الرؤوف دانہ پوری کی کتاب ہے اصح السیر, اس میں ہے سیرت مصطفیٰ, اس میں محمد ادریس کاندلوی کی کتاب اس میں ہے 8 تاریخ کو. امام حمیدی جو ہیں امام بخاری کے استاد ہیں, یہ امام ہے, وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ 8 کو پیدا ہوئے. امام ابن حزم کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو. حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو. اور محمد بن موسیٰ خوارزمی کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو. ابن دہیہ کا قول ہے 8 ربیع الاول کو. اور وہ بڑا مشہور مولوی جو ہے آج کل ایک مشہور ہے نا, حضرت مولانا جناب فلاں احمد رضا خان بریلوی, وہ کہتا ہے 8 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. اور کئی حدیث کی کئی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ, طبقات ابن سعد میں, سیرت حلبیہ میں, کہ محمد رسول اللہ 11 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے امام محمد بن اسحاق ابن شیبہ وغیرہ یہ کہتے ہیں نبی پاک 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. اور ایک کتاب میں البدایہ والنہایہ, حافظ ابن کثیر کی کتاب, انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ 17 تاریخ کو 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ابن دہیہ کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور سیرت حلبی میں لکھا ہوا ہے 17 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ پیدا. اور ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے نہیں 18 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے. اور کئی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے اور ابن دہیہ نے لکھا ہے اور نہیں محمد رسول اللہ 22 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. اور کئی محدثین نے لکھا ہے, سیرت حلبیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ تکے کے ساتھ زور لگا کے حکومت نے اوپر سے چھٹی کر دی, فلاں نے کر دی, اسکولوں چھٹی, فلاں نے چھٹی, ہلا 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 کر دی شروع کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الثانی میں پیدا ہوئے ہیں. کئیوں نے لکھا ہے سیرت حلبی کے اندر کہ رسول اللہ سفر میں پیدا ہوئے ہیں. اور کئیوں نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ محرم میں پیدا ہوئے ہیں. اور یہ محرم میں پیدا ہونے والا کون کون کہتا ہے بھلا؟ پیر عبد القادر جیلانی, یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا 2 کو یا 9 کو یا 10 محرم کو پیدا ہوئے محمد رسول اللہ کو. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 12 محرم کو, بعض نے لکھا ہے کہ 25 محرم کو. اور کئیوں نے لکھا ہے نہیں اے محمد رسول اللہ تو پیدا رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں 8 رمضان کو, کئیوں نے 12 رمضان کو, اور کئیوں نے کئی اور بھی ہیں جنہوں نے 12 رمضان کو. اور ایک دنیا میں ایک بڑی مشہور سیرت کی کتاب ہے, پوری دنیا کی سیرت کی دنیا کی کتابوں کا مقابلہ کیا گیا, وہ ساری دنیا میں اول آئی تھی, وہ کتاب ہے الرحیق المختوم. اس میں ہے 9 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. ابو الکلام آزاد امام الہند ان کی کتاب ہے کہ رسول رحمت, اس میں ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے رسول اللہ کا. علامہ شبلی نعمانی 9 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے. اور قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمت للعالمین والے 9 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ لکھا. حقیقت بات یہ ہے اللہ نے انسانیت کو اور کسی صحابی نے اور رسول اللہ نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ میں کس تاریخ کو پیدا ہوا. تاریخ نہیں بتائی, دن کہا ہے سوموار کہ سوموار کا رکھو روزہ, رکھو اور رکھو روزہ. اور تم نے تو کھانے پینے پہ دیگیں اڑانے کے اوپر زور لگایا ہوا ہے نا, حلوار فلانا متنجن یہ وہ.
رکھو 52 روزے رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اگر کسی نے عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 52 روزے رکھتے تھے سال میں, ہر سوموار کو. تاریخ کسی کا حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا ہے, آپ نے عید نہیں منائی. حضرت ابو بکر صدیق جب مسلمان ہوئے شروع سے فوت ہونے تک 25 دفعہ ربیع الاول آیا, عید نہیں منائی. حضرت عمر فاروق کی زندگی میں 29 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا, انہوں نے عید نہیں منائی. حضرت عثمان کی زندگی میں 47 دفعہ ربیع الاول آیا, انہوں نے عید نہیں منائی. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی زندگی میں 52 دفعہ ربیع الاول آیا, انہوں نے 12 ربیع الاول کی عید نہیں منائی. حضرت حسن بڑے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بڑے بیٹے حضرت علی کے, ان کی زندگی میں 56 مرتبہ ربیع الاول آیا اور یہ انہوں نے نہیں منائی. حضرت حسین جو کربلا میں شہید ہوئے, ان کی زندگی میں 57 مرتبہ یہ ربیع الاول آیا, انہوں نے یہ نہیں منائی. اور کس نے منائی ہے یہ تو بتا دو. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے لو جی حضرت عمر کس طرح مناندے, حضرت ابو بکر صدیق کس طرح منا. میں نے کہا کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق تے بس 2-2.5 سال وقفہ ملیا انہوں نے, تو تے پریشانیاں تھی رہے نے, نہیں منا سکے. حضرت عمر 10 سال لڑائیاں لڑتے رہے نے, ان کو ٹائم نہیں ملا. حضرت عثمان 12 سال لڑائیاں لڑتے رہے ہیں, ان کو ٹائم نہیں ملا. حضرت علی مرتضی 6 سال خلیفہ رہے, ان کو ٹائم نہیں ملا. چلو, اور یہ بات نہیں, اور ٹائم ملا تھا. اصل بات یہ ہے جو کام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا. ٹائم کی بات کیا ہوتی ہے؟ اور پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,44,000 صحابہ, ان میں سے 1,44,000 صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی یہ 12 ربیع الاول کی عید جو کہتے ہیں یہ نہیں منائی. آپ صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین, ان کے بعد بڑے بڑے امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور کسی نے عید نہیں منائی. یہ عید نہیں ہے, یہ اپنے پاس سے نکالا ہوا یہ اضافہ ہے. یہاں تک کہ امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, کسی کے وہم خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی تیسری عید بھی نکالی جا سکتی ہے. اور وہ کون سا نقص دین میں رہ گیا ہے, اور میرے نبی کے دین میں کون سا نقص رہ گیا ہے جو تو اپنے پاس سے نئی عیدیں ڈال کے تم بنا رہے ہو. ایک آدمی کے یہ عید شروع کب سے ہوئی تھی؟ امام ہیں بڑے مشہور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے الحاوی فتاوی ان کا, اس میں صفحہ 199 پہلی جلد کے اندر انہوں نے کہا قاہرہ کے اندر, قاہرہ مصر کے اندر 362 ہجری یعنی 4تھی صدی میں شیعہ کا ایک بہت بڑا ان کا بادشاہ تھا, اس نے سب سے پہلے عید میلاد النبی منانا شروع کی ہے. 4 صدیاں بعد. اور پھر مسلمانوں میں یہ دوسرے سنی مسلمانوں میں شاہ اربل ملک مظفر, یہ اس کے بعد, اس کے 100 سال یا اس سے بھی زیادہ بعد, یہ اس نے حکومتی سطح کے اوپر اس نے بکرے ذبح کیے, اونٹ ذبح کیے, گھوڑے ذبح کیے, جانور ذبح کیے, بہت بڑی دعوت. اور پھر اس نے ٹول کے اوپر بادشاہ خود تمالیں ڈالتا تھا. یہ اس وقت کے لوگوں نے کہا, وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. اور جس طرح نہیں ہمارے نہیں ہوتا, کئی حکمران بالکل کھوتے کے کھوتے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کس بات کا, ویسے ہی انہوں نے اس دور میں بھی ایسا تھا, پتہ ہی نہیں, جو انہوں نے کہا پکاؤ, کھا رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عید منا رہے ہیں 500 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا, اے جی حافظ صاحب, لے عیسائی اپنے نبی کے جب دن مناتے ہیں, جس دن وہ پیدا ہوا, ہم نہ منائیں. اوہو, اور تم نے عیسائیوں کے پیچھے لگنا ہے. سچ کہا ہے نا میرے نبی نے کہ تم عیسائیوں کے پیچھے لگو. پھر ایک آدمی نے کہا, اے جی
نبی پاک پیدا ہوئے, آپ کے چاچا ابو لہب نے نا ایک لونڈی نو کہا جا تو آزاد ہے, تم انہوں آ کے دسے ہے. اوہو, اور تم ابو جہل کے طریقے, ابو لہب کے طریقے پہ چلنا تم نے, اور ہمارے لیے طریقہ لاؤ جو ابو بکر صدیق نے کیا ہو, عمر فاروق نے کیا ہو, عثمان غنی نے کیا ہو, علی مرتضیٰ نے کیا ہو, ہم آج ہی کرنے کو تیار ہیں. یاد رکھو, کوئی آدمی کتنا بھی اچھا سمجھے کہ میں نے یہ عمل نکال لیا ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے کہا ہے کل بدعت ضلالہ, اس دین کے اندر جو بھی نیا اضافہ کرے گا وہ گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار, اور یہ ساری کی ساری اس کو کرنے والے کو جہنم کے اندر لے جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.